وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 66، سبق نمبر 1166. آج کا موضوع، کیا ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں. قالوا
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا، اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ سامنے کرام سورہ انبیاء آیت نمبر 66۔ قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا پھر کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی، ولا یضرکم، اور نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ سامنے کرام معبود برحق جو ہے وہ تو تمام اوصاف حمیدہ اسی کے ہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اور ایک ہی ذات ہے نفع اور نقصان دینے والی۔ اصل میں ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں میں رہ رہے ہیں کہ اس کا اللہ پر اعتماد و بھروسہ نہیں ہے۔ حقیقت میں بادشاہی آج بھی ٹوٹلی اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ آپ اجازت سمجھتے ہیں نا، رضا اور اجازت یہ مختلف چیزیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اجازت دی ہے کہ تم مرضی کی زندگی اس میں جی سکتے ہو، مرضی کے مقصد کا تعین کر لو، اور تم معبود کو، اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو ایسا کہا ہے جو کہ ذمہ دار ہے۔ اچھا اب یہ بڑی اہم آیت ہے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ کیا تم پوچھتے ہو، بات مانتے ہو، حکم مانتے ہو، اطاعت کرتے ہو، جھکتے ہو ان ہستیوں کے سامنے جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان، یعنی نفع اور نقصان دینے والی ایک ہی ذات ہے۔ اور دیکھیں ہم بھی یعنی دنیا میں ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ رواج ہے کہ ہم جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس سے رجوع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک زمین، آپ کو زمین پسند آ جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ کسی کو گھر کی ضرورت ہے، اور آپ جاتے ہیں کسی علاقے میں، وہاں ایک گھر کو پسند کر لیتے ہیں اپنے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اس گھر کا سودا کس سے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جو گھر کا مالک ہے اس سے کریں گے نا، اسی کو، وہی آپ کو گھر دے گا، گھر کا قبضہ دے گا، اسی کو آپ پیمنٹ کریں گے۔ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ تو جو گھر کا مالک ہے تو وہی آپ سے، یا آپ نے ایک کچھ سودا خرید لیا بازار میں، اب آپ وہ پیمنٹ، یعنی وہ سودا آپ کو کون دے گا اور پیسے آپ کس کو حوالے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو مالک ہے سامان کا اسی کو آپ دیں گے۔ یا ایک شو روم میں جا کے گاڑی خرید لیتے ہیں، 20 لاکھ روپے کی ایک گاڑی آپ نے خرید لی، تو پسند آ گئی آپ کو، آپ نے خرید لی، تو اب گاڑی
کہ پیسے آپ کس کو دیں گے، کون آپ کو گاڑی دے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو گاڑی دے گا آپ پیسے کسی اور کو دے دیں، گاڑی کسی اور سے مانگے۔ یہ ہو رہا ہے آج کل کے ماحول میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم یعنی ساری جو نعمتیں ہیں وہ اللہ سے وصول کر رہے ہیں اور قیمت کسی اور کو دے رہے ہیں۔ قیمت کیا ہے؟ اطاعت۔ قیمت کیا ہے؟ اطاعت۔ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے مختصر انداز میں اور ایک اچھے انداز میں اپنی طرف سے اچھی مثال کے ذریعے کہ آپ جس کا کھا رہے ہیں اور اسی کے سامنے آپ نے سر جھکانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کا کھائے اسی کا گائے، جو آپ کو دے رہا ہے ظاہر ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک ایسی عام مثال ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی استاد ہے، کسی اسکول میں اس کی بھرتی ہو جاتی ہے اور اسے اپائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے۔ اب وہ وہاں جا کے کس کے سامنے سرنڈر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو اسکول کا مالک ہے اس کے سامنے سرنڈر کرے گا۔ اسی نے اس کی اپائنٹمنٹ کی ہے، وہی اس کو تنخواہ بھی دے گا اور وہی اس کے کام بھی حوالے کرے گا۔ اور دیکھیں یہ ایسی مثال ہے، تھوڑا سا اس پہ ٹھہر جائیں آپ جو بھی آپ کی زندگی اللہ کی محتاج ہے، ہم سب کی زندگی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، او کما قال۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو اور اللہ جو ہے بے نیاز ہے۔ یعنی اس بارے میں تو دیکھیں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ ہم پیدائش میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے ہمارے۔ آپ اپنے ابتدا سے لے لیں، آپ اپنے یعنی زندگی کی ابتدا سے لے لیں، آپ تھے کیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم اے انسان تم نے اپنی خلقت پہ غور نہیں کیا کہ تم ایک حقیر پانی کا قطرہ نہیں تھے جو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، خلقہ فسوّا والذی قدر فہدی۔ یہ تمام مراحل ماں کے پیٹ میں ہم رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ مجھے آپ بتائیں آپ کہاں سے نکلے ہیں؟ آپ نے کہاں، آپ کا جسم کہاں پہ بنا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ تو کافی پیچیدہ مشین ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلے تو بس وہ MBBS، ہمارے زمانے میں MBBS ڈاکٹر ہوتے تھے۔ میں جاتا تھا، چھوٹا تھا، ماں کے ساتھ جاتا تھا پشاور، ہمارا گھر مردان میں ہوتا تھا، ابھی بھی مردان میں۔ تو وہاں پہ پشاور میں مجھے یاد ہے ہم جاتے تھے چوک یادگار کی طرف، تو ایک ڈاکٹر کا بورڈ لگا ہوتا تھا MBBS، اور پھر اس نے ایف اے کی ڈگری بھی لکھی ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 70s کی بات کر رہا ہوں، 70 69 اس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اسپیشلسٹ ہمارے اپنے مردان میں بس ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، بس ڈاکٹر اکرام MBBS، دوسرا ڈاکٹر MBBS، سارے MBBS ڈاکٹر تھے۔ یہ اسپیشلائزیشن تو بعد میں آئی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کی جو دیکھیں ابھی بھی ہم سارے کے سارے اپنی خلقت میں، اپنی پرورش میں اللہ کے محتاج ہیں۔ سارا سسٹم ہمارا اندر کا اللہ کا بنایا ہوا ہے، بیرونی سارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بارشیں نہ ہو، قحط پیدا ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کھانا کھا لیں، ہضم نہ ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ پانی پی لیں، باہر نہ نکلے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ساری باتیں ہیں۔ یہ دیکھیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سارا انتظام رب کے پاس ہے۔ آپ کو اگر کوئی نقصان یا نفع پہنچتا ہے تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک ذات ہے
دینے والی اور لینے والی، عطا کرنے والی اور چھیننے والی۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ما یفعل اللہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس آیت کی آخری اختتامی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنی زندگی اور موت تک اللہ تعالی ہماری ربوبیت کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ربوبیت بھی کر رہا ہے۔ اس میں بڑی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک القادر اور دینے والی ہستی، طاقت رکھنے والی اور دینے والی ہستی اور لینے والی ہستی، اس کو آپ پہچانیں کہ آپ کو کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، کون پال رہا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک آپ کا سارا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور بڑی افسوس سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو بھی بھول چکے ہیں۔ یہ بات بھی میں ساتھ کروں گا۔ رب کو بھلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بھلا چکے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہمیں، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ بھلا دیا۔ آج ہم سے اپنا آپ بھول چکا ہے۔ میں دیکھیں یہاں تھوڑی میں نے گفتگو کی رفتار جو ہے وہ تھوڑی دھیمی کر لی ہے، سلو موشن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی، سب کے سب اللہ کو بھلا دیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا منزل کا راستہ کیا ہے، جانا کیسے ہے، سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اپنی حقیقت کو آج کا مسلمان بھلا چکا ہے۔ بس کہانی ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ دیکھیں ظاہر کی تو کوئی کہانی نہیں ہے، ہماری حقیقت تو باطن ہے، ہماری حقیقت تو اللہ ہے، روح ربانی ہے، امر ربی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھیں بہت آپ جو ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ یعنی خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد دے کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا اپنے لیے۔ اب اللہ کا تقرب، تھوڑی سی غور سے یہ بات سنیں، اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار، کہ آپ میں اہلیت کس وقت پائی جائے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ بنا لیں، جب آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اگر آپ نے اپنی حقیقت اور اپنی استعداد کے برعکس زندگی گزاری، استعداد کیا ہے؟ آپ کی استعداد ہے خلیفۃ اللہ کی، آپ خلیفۃ اللہ بننے کے لیے دنیا میں بھجوائے گئے ہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان اپنی معراج اس وقت حاصل کرے گا جب یہ خلیفۃ اللہ بن جائے، جب یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے، جب یہ اللہ کا نائب بن جائے، اس وقت یہ اہل ہوگا کہ روز قیامت وہ تمام فوائد سے اس کو مل جائیں گے۔
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ دنیا تو دارالعمل ہے، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے خلیفۃ اللہ بننے کے راستے پر چل پڑے اور آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو جزوی طور پہ دنیا میں آپ کو وہ فوائد ملیں گے، جزوی طور پہ، جو آپ کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا جس کے ذریعے آپ لوگوں میں چلیں پھریں گے، آپ کی چلت پھرت آپ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کی بصیرت سے دیکھیں گے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے۔ تو دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اثرات جزوی طور پر، وہ جملہ فوائد جو آپ کو کلی طور پر آخرت میں ملنے ہیں، وہ دنیا میں آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا دل عرش الہی بن جائے گا، آپ اللہ کے نائب ہوں گے زمین پہ، آپ اللہ کے بعد نمبر 2 ہوں گے، آپ کی بات اللہ کی بات ہوگی، آپ کی نظر اللہ کی نظر ہوگی، آپ کا ہاتھ سے پکڑیں گے اللہ کے ہاتھوں سے، آپ چلیں گے اللہ کی طاقت سے، آپ سنیں گے اللہ کی طاقت سے۔ بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی یرجلو، سبحان اللہ، میرے ذریعے یہ چلتا ہے، میرے ذریعے یہ دیکھتا ہے، میرے ذریعے یہ پکڑتا ہے، میرے ذریعے یہ سنتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو میں آپ کو فوائد بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ ساری جو ہے بڑی قیمتی باتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے، میرا تو اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، یہ آواز بھی اللہ کی دی بھی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دھوکہ نہ کھائیں، غیر اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، غیر اللہ میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ سے اپنا ربط پیدا کریں، اللہ پر بھروسہ کر لیں، اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہاں دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم پوچھتے ہو؟ اب یہ دیکھیں پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت، عبادت، یعنی میں نے پوچھنے کا لفظ، میں چلیں عبادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو کہ ہے عبادت۔ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، کچھ بھی۔ دیکھیں عبادت کیا ہے؟ عبادت اطاعت کا نام ہے، مختصر طور پہ عبادت جھک جانے کا نام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے سامنے سر جھکا دیا تو اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نوٹ کریں۔ اور جو بھی اچھا، میں عبادت کا بھی میں نے وہ مضمون پورا نہیں کیا، وہ میں پورا کرنا چاہ رہا ہوں۔ عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، اطاعت کا مطلب سر جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے، جس کی آپ اطاعت کریں گے وہی آپ کا معبود ہے، اسی کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے کہے گا، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ وعدہ الست کو یاد رکھیں، اللہ تعبد کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا،
وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور صرف میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. دیکھیں ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جنہیں اپنے دین کا ککھ پتہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ذرہ برابر علم نہیں ہے ہمیں دین کے بارے میں کہ دین ہے کیا. ہر چیز کے معنی محدود ہیں یا غلط ہیں. اور عبادت آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کو آپ نے الگ کر دیا ہے معاملات سے. یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں. کوئی عجیب سی صورتحال ہے. دیکھیں حقیقت کو سمجھیں. عبادت میں اگر شروع سے تھوڑی سی، میرے پاس چند منٹ ہے تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اصل حقیقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے. اب ہم اللہ یعنی اپنی معراج تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے اس کے لیے بہت آسان طریقہ بنا دیا ہے. ہمیں اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا، محدود اختیار ہے، اور کہ بھئی تم اپنی مرضی سے مقصد حیات بھی بنا لو اور اس کے لیے کوشش بھی کرو، چاہے غلط ہو. میری تمہیں اجازت ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا ہدایت میں تمہیں دوں گا. اب وہ ہدایت ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا. ہمارے پاس اختیار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تمہاری میں اے انسان، تھوڑی توجہ، اے انسان تم اگر اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا دیا ہوا اختیار واپس مجھ پر بیچ دو. اپنی مال و جان استعمال کرنے کا اختیار مجھ پر بیچ دو تو جنت تمہاری ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو اپنا اختیار مجھے بیچ دو، جو مال و جان. اب ظاہر ہے کہ یہ دو بڑی چیزیں ہیں، جان اور مال استعمال کرنے کا اور زندگی گزارنے کا اختیار مجھے واپس کر دو، اور میری مرضی سے زندگی، میری مرضی سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا. جب تم اختیار دیکھیں، جب ہم اپنے اختیار اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اب ہمیں اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہوگی. اگر ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات نفس کی بربنا زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارا معبود پھر نفس ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. عبادت جس کا کہنا مانے، وہ سورہ یاسین کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنا، یعنی میرا کہنا ماننا، میرے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا. خلاصہ کلام یہ ہے، عبادت اگر ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم عبادت گزار ہیں اللہ کے. اگر ہم ہوائے نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبادت گزار نہیں ہیں. ہمارا معبود جو ہے پھر نفس ہے. نفس ہے، خواہشات نفس ہیں اور شیطانی وسوسات ہیں. آج کا مسلمان سب کے سب شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. قرآن کو تو ہم نے بلا دیا ہے، آپ خود دیکھ لیں، اس میں تو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو ہم بلا چکے ہیں. اللہ کے سامنے سر جھکانا ہمارے لیے محال ہے. میں خود سنتا رہتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کہتے ہیں ایسا کرنا تو مشکل ہے بہت. ٹوٹلی سرنڈر، اللہ کو منزل بنا کے زندگی اللہ کے لیے گزارنا، یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا ہم اور کام نہیں کریں گے؟ بھئی تمہیں کون کہتا ہے کہ اور کام چھوڑ دو تم؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم زندگی گزارو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن میری مرضی سے، مجھ سے پوچھ کے، میری ہدایت کے مطابق.
آج قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے بھلا دیا ہے بطور ہدایت، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 66، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ اب ہماری نفع و نقصان، دیکھیں ہم آج کا جو معاشرہ ہے اس کا نفع و نقصان جو ہے یہ نفع و نقصان غیر کے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔ آج دیکھ لیں، ویسے میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو سب رشوت، کرپشن، مال حرام اور ناجائز طریقے جو بھی ہیں، تو لوگ کیا آج پاکستان میں رشوت نہیں ہے؟ ہر ادارے میں رشوت ہے، ہر ادارے میں رشوت ہے، ہر ادارے میں حرام خوری ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ ہر ادارہ میرے سامنے ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کو جہاں موقع ملے اور حرام نہ کھائے، کرپشن نہ کرے، رشوت نہ لے۔ تو کیا یہ پاکستان میں جو بھی لوگ کر رہے ہیں یہ کام، تو کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا یہ غیر کو کیا یہ غیر کے سامنے اختیار محسوس کرتے ہیں؟ ہاں جی، جب تک ہم بھائی تنخواہ میں تو ہمارا گزارا ہوتا نہیں ہے، اور حلال تو میں گزارا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، چاہے ہم سب ہوں، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ تو یہ بے انصافی ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہم۔ حقیقت میں آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، اصل میں ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم پر تف ہے، اف لکم، ہم پر تف ہے۔ آگے آیت ہے وہ پھر پڑھیں گے، لیکن اس وقت ہم اللہ کی لعنت میں، اف لکم، تم پر اف ہے، یعنی تف ہے تم پر۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ نقصان دے سکتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔